السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہ قدر اللہ قدر پہچانی اللہ کی، حق کا جیسے قدر ہی اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اس قالو جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے، علی بشرم کسی بشر پر یا کسی انسان پر، من شیئن کوئی چیز، قل آپ فرما دیجئے، من انزل الکتاب کس نے نازل کی کتاب، الذی جسے جاء لے کر آئے بھی اس کو موسیٰ علیہ السلام، نورم و نور تھی، وہدن اور ہدایت تھی، للناسی لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نے بنا لیا اسے، قراطیسا الگ الگ کاغذ، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اسے، وتخفونا اور چھپا لیتے ہو، کثیرم بہت سا مواد یا بہت سا حصہ، وعلمتم اور تمہیں سکھایا گیا، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم تم، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے باپ دادا، قل اللہ آپ فرما دیجئے اللہ، ثم پھر ذرہم چھوڑ دیجئے ہم انہیں، فی خوضہم اپنی بیہودہ باتوں میں، یلعبون ڈوبے رہیں یا کھیلتے رہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کی کہی ہوئی ایک بات کا یہاں پہ مکالمہ درج ہو رہا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نے ہی کہی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ کے یہود نے کہی ہے، لیکن سورہ انعام جو ہے، انعام یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں یہود نہیں تھے۔ مکہ میں جو ہمارا سامنے کا دشمن تھا وہ کافر تھا اور مشرک تھا۔ اس سب سینیریو کو جو ایک جمہور علماء کا وہ قول ہے کہ حقیقت حال کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت اور نزول وحی کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ مکہ ہی میں اسلام پھیلا، اسلام کا آغاز ہوا تھا، مکہ ہی میں وحی الہی کا سلسلے کا آغاز ہوا تھا، اور حضور نے مکہ ہی میں اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو مکہ والوں کے لیے، یعنی کہ کفار عرب کے لیے، یہ بالکل نئی اور انوکھی چیز تھی۔ وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کوئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہو سکتا ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے۔ تو شروع میں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، لیکن جب آیات قرآنی ان کے دلوں کو اچھی لگنے لگ گئی، ظاہر ہے ہمارا قرآن پاک بڑا خوبصورت ہے اور وہ خود عربی دان ہیں، تو انہیں قرآن پاک کی آیات اچھی لگنے لگ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو پہلے ہی ان کے درمیان 40 سالوں سے موجود تھی، حضور کا سب سراپا اور آپ کا ملنسار طبیعت اور جتنی بھی کوالٹیز آپ کے اندر اللہ پاک نے جمع فرمائی تھیں، ان کا وہ سب مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو وہ مجبور ہو گئے سوچنے میں کہ واقعی یہ کہیں اللہ کا کلام ہی نہ ہو اور یہ کہیں اللہ کے نبی ہی نہ ہو، تو انہوں نے اس سلسلے میں مدینہ کے یہود کی طرف رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور بڑا خوبصورت قرآن بھی لے کے آیا ہے، اگر ہم سب مل کے اس کی بات مان لیتے ہیں تو ذلت ہمارا مقدر ہے۔ تو ان کی جو برسوں کی بادشاہت تھی وہ اس کو چھوڑنے پر گوارا نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو برسوں سے جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے جو بت گدے بنے ہیں اور خانہ کعبہ کو ہم نے جو بتوں سے بھرا ہوا ہے، ہم اس سے دستبردار ہو جائیں، تو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے اہل حرم، تم اس شخص کو ہرگز نبی نہ ماننا، ہم اپنے علم کی بنا پر تمہیں بتاتے ہیں کہ خدا نے آج تک کسی انسان پر وحی نہیں بھیجی، تو یہ انسان ہو کے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں یہودیوں کے اس قول کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا اگر یہ قول درست ہے تو بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام جن کے تم پیروکار ہو وہ انسان تھے، ان پر وحی کیسے نازل ہوئی اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی نہیں بنایا اور اس کو نبوت نہیں دی؟ بتاؤ توریت کون لایا؟ جب موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تو وہ انسان تھے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے میری قدر نہیں پہچانی، اللہ کو ایک مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ قدر کیا ہے؟
قدر کا معنی ہے، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کو جاننا، اور اس کا جو اگر دوسرے لفظوں میں ہم اس کا معنی دیکھیں تو اس کا اطلاق کسی چیز کو اس کے تمام پہلوؤں سے پہچاننے کو قدر کہتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سب کچھ ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اس نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے انبیاء کرام بھیجے اور ان کے ساتھ مزید کتابیں بھی بھیجیں، اور وہ ابدی دائمی کتابیں تھیں، اور ان میں احکامات الہی کھول کر بیان کیے گئے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ ان کی کتابوں میں جو حضور کی آمد کا تذکرہ تھا اس کو پہچان جاتے، قدر پہچانتے، حضور کی قدر پہچانتے، اپنے رب کی قدر پہچانتے۔ الٹا انہوں نے اللہ پر بھی جھوٹا بہتان باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننے سے، نبی ماننے سے، اور اس بات کے ماننے سے کہ ان پر کوئی کتاب نازل ہوگی، انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی بات میں ان سے پوچھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب لائے ہیں تم نے ان کو الگ الگ کاغذ نہیں بنا دیا؟ انہوں نے توریت کی وہ دھجیاں اڑائی تھیں کہ الامین الحفیظ، پناہ مانگتے ہیں ہم اس بات سے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھیں، حالانکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے اٹھا رکھا ہے، اور اسے کچھ بھی نہیں ہونا تا قیامت انشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنی توریت کا وہ حال کیا تھا کہ اس انداز سے اللہ نے اتاری ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے ان کی اس روش کو قرآن میں، ان کی اس حرکت کو قرآن میں جواب بنا کر پیش کیا۔ کیا تم نے اپنی توریت کا پارا پارا نہیں کر دیا تھا؟ الگ الگ کاغذ نہیں کر دیا تھا؟ بہت سارے احکامات نہیں چھپا لیے تھے جو تمہیں سکھائے گئے تھے، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اللہ میرا رب ہے جس نے مجھ پر نبوت اتاری، جس نے مجھ پر قرآن اتارا، جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری۔ آپ انہیں ان کی بیہودہ باتوں میں چھوڑ دیجئے، آپ ان کو حق کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیجئے، آپ ان کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، بلکہ اس طرف آپ اپنا رخ انور لگائیے، اپنی محنت لگائیے جن کے دلوں کو اللہ نے اسلام کے لیے چن لیا۔ بہذا کتابن، اور یہ کتاب انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اسے، مبارکم، برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذین بین یدیہ، جو کہ ان کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، وَلِتُنذِرَ، اور تاکہ آپ اس سے ڈرائیں، القریٰ، بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہم، اور وہ، علی صلاتہم، اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے برکت والی ہونے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑے احکامات ہیں، یعنی کہ تھوڑے پارے ہیں، لیکن اس کا بڑا ہونا ثابت ہے۔ اس میں اسرار و رموز ہیں، اس میں ہیرے موتی ہیں، اس میں احکامات ہیں، اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو پچھلی کتابوں میں الگ الگ ہوں گی، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے جمع فرما دیے، اور جو اس میں ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں وہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعتیں ہیں، جو کسی کتاب میں اس انداز سے بیان نہیں کی تھی اللہ پاک نے، جس انداز میں قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہونے کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے بدو، ساربان، یعنی کہ اونٹ چرانے والے، جو ساری دنیا میں اپنی بیرا روی کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کی وجہ سے، اور بات بات پہ تلوار نکال دینے کی وجہ سے مشہور تھے، وہ اتنا زیادہ اس کو پڑھ کے سیرے چشم ہو گئے، ان کا دل غنی ہو گیا کہ کسریٰ کے محلات کی دولت اور بیش قیمت ساز و سامان ان کی حفاظت میں جب مدینہ بھیجا جاتا ہے تو ایک سوئی کی بھی خیانت نہیں ہوتی۔ یہ اس قرآن کے پڑھنے والے اتنے رحیم و کریم ہو جاتے ہیں کہ وہ اس خیمے کو اکھاڑنا گوارا نہیں کرتے جس میں فاختہ نے انڈے دیے تھے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، انبیاء کرام کی تصدیق کرتی ہے کہ ہاں واقعی وہ اللہ کے کلام تھے، ہاں واقعی ان انبیاء کو اللہ کریم نے بھیجا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ ان کتابوں کے ماننے والوں نے
اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا، لیکن قرآن کے ماننے والوں نے اس میں ایک زیر زبر شد مد کی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اور پھر یہاں پہ القریٰ اسپیشلی مکہ والوں کا تذکرہ ہے۔ القریٰ یعنی کہ بستیوں کی ماں، بستیوں کی بنیاد، یعنی کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا، وہ اسی جگہ پر بنایا گیا تھا اور یہاں سے بستیوں کا آغاز ہوا تھا پوری دنیا میں۔ تو یہ تاریخی ترین شہر ہے، تاریخی ترین مقام ہے، یہاں سے زندگیوں کا آغاز ہوا تھا، یہاں سے بلڈنگز کا آغاز ہوا تھا، عمارتوں کا آغاز ہوا تھا، گھر بنا تھا سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا یہاں پر۔ اس لیے اس علاقے کو القریٰ کہا گیا۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ بستی والوں کو یعنی کہ مکہ والوں کو ڈرائیں اور جو ان کے ارد گرد کی بستیاں ہیں ان کے رہنے والوں کو ڈرائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کا رخ ہی چینج کر دیا پورا، کہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اس پر اور آخرت کے دن پر اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کو ڈرائیں۔ نماز کی حفاظت جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی بندے پر، کہ اس کو ہر وقت اپنی نماز کی فکر رہے، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ مہمانوں میں ہو، وہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو، وہ کہیں بھی ہو، اور وہ نماز کی طرف اس کا دھیان ہو کہ ہائے میری نماز جا رہی ہے۔ یہ یحافظون ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس کو گواتے نہیں ہیں، اس کی حفاظت کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور اس کو ریاکاری میں یا دنیا داری میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم نے اسے ادا کیا ہے، اب ہم اس کا اجر بھی اس رب سے چاہتے ہیں۔ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے، نفترا جو کہ بہتان باندھے، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹا، او یا کالا کہے، اوہیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، ولم یوحا اور نہیں وحی کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیئن کوئی بھی چیز، ومن اور کون، کالا ظالم ہے اس سے، کالا جو کہے، سأنزل میں بھی اتار سکتا ہوں، مثلا جس طرح، ما انزل اللہ اللہ نے اتارا، نعوذ باللہ من ذالک، ولو ترا اور کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون جب ظالم، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکات اور فرشتے، باسطو بڑھا رہے ہوں گے، ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجو نکالو، انفسکم اپنی جانوں کو، الیوم آج، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی ذلت کے عذاب کا، بما کنتم اس وجہ سے کہ تم، تقولون تم کہتے تھے، علی اللہ اللہ پر، غیر الحق کی ناحق، یعنی کہ تم اللہ پر ناحق بہتان باندھا کرتے تھے، وکنتم اور تم، ان آیاتہ اس کی آیتوں سے، تستکبرون تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ آیت ایک شخص کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی سرحہ ایک شخص تھا جو پہلے صحابی تھا، اس کے بعد اس کے اوپر اس کی بدبختی غالب آ گئی اور وہ اب صحابی نہ رہا۔ وہ وہی لکھا کرتا تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوا کرتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا۔ ایک آیت کے کچھ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ بالکل یہی الفاظ وحی کے ہیں، یعنی کہ جو اللہ پاک نے وحی عطا فرمائی ہے، جو تمہاری زبان سے نکلے ہیں وہ سیم الفاظ ہیں۔ اس پر وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ میرا کمال ہے، نعوذ باللہ، اور میں ایسے کلام بنا سکتا ہوں، تو وہ مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ایسے کلام بنا لیتا ہوں۔ یعنی کہ وہ شخص اچھا بھلا مسلمان تھا، لیکن اس کی بدبختی اس کو دوبارہ کافر بنا گئی۔ اور جو شخص اسلام لانے کے بعد کافر ہوتا ہے نا، اس کا عذاب پہلے سے کافر سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ پہلے سے کافر کو نہیں پتہ کہ اسلام کیا ہے، اس نے اس کا مزہ نہیں چکھا، لیکن اس کافر نے اسلام کا مزہ چکھ کے دوبارہ کفر کی طرف جانا پسند کی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور آخری کتاب نازل ہو چکی، پھر بھی کوئی ہندوستان سے اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، جیسے مرزا قادیانی نے کہا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس آیت کے مصداق وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ پھر اگر کوئی مسلمہ کذاب جیسا شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے،
تو وہ بھی جھوٹا ہے، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے، وہ کذاب ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے گا تا قیامت، تو یہ آیت اس کی نبوت کی تردید کر دینے کے لیے کافی ہے کہ جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت فرما دی ہے، اب کوئی ظالم اٹھ کے کہے کہ اللہ پر بہتان باندھے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور میں بھی ایسی وحی بنا سکتا ہوں اور میں بھی ایسا کلام نازل کر سکتا ہوں جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ بہتان باز ہے، وہ کذاب ہے، وہ مرتد ہے۔ اگر وہ پہلے سے مسلمان تھا اس پر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسے شخص کو، یعنی کہ جو کفر کی حالت میں مرا یا مر رہا ہو، اور آپ دیکھیں اس کو موت اس کی طرف کیسے بڑھتی ہے، فرشتے اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اس کی روح اس کے جسم سے نکالنے کے لیے، تو کہتے ہیں اخرجوا انفسکم۔ اگر اتنے ہی زیادہ بڑے نبی بنتے پھرتے ہو، نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہو، تو نکال کے دکھاؤ اپنی جان اپنے جسم سے۔ اگر اتنے ہی پاورفل ہو اور تمہیں کسی چیز کی محتاجی ہی نہیں ہے تو اپنے جسموں سے جان نکالو۔ یعنی کہ فرشتے ان کو ڈانٹتے ہیں، زجر و توبیخ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کافر کی روح کو کہا جائے گا اس کے بدن سے نکلو، اس حال میں کہ تم خود بھی اس جدائی پر ناراض ہو اور خدا بھی تم پر ناراض ہے، اور نکلو عذاب الہی کی سختیوں کی طرف۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اگرچہ جسم سے روح کو ملک الموت نکالے گا، لیکن اس کو ڈانٹنے کے لیے، زجر و توبیخ کے لیے انہیں یہ کہا جائے گا کہ نکالو اپنی جانوں کو۔ آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا جو تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا کرتے تھے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غیر الحق کی، یہ ناحق ہے، یہ بالکل انصاف کے قریب نہیں ہے، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے ہو کہ ہم ان آیات کو نہیں مانتے، ہم اس نبی کو نہیں مانتے، غرور کرتے ہو اور اپنے ہی پرانے دین پر ڈٹے ہو، حالانکہ دین اسلام روشن دن کی طرح روشن آیات کے ساتھ موجود ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشن جبین کے ساتھ اس دنیا میں بددعا کے مکھڑے کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اب تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کو ڈینائی کیا جائے، اس کا انکار کیا جائے ماننے سے، بلکہ اس کو تو فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔